بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہم نے حدیث منکر پڑھی تھی، اس منکر کے جو متضاد، اس کے جو مقابل میں جو حدیث ہے اس کو کہتے ہیں معروف۔ منکر کی تعریف کیا پڑھی تھی؟ جس میں ضعیف راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرے۔ تو یہ جو ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرے تو اس ضعیف راوی کی روایت کو کہتے تھے منکر۔ وہ جو ثقہ راوی ہے جس کی وہ مخالفت کر رہا ہے اس کی روایت کو کہیں گے معروف۔ معروف جو ہے اس لغوی تعریفی الرفع مصدر سے، الرفع سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، الرفع یعرف، یا عرفہ سے اس میں مفعول کا صیغہ جس کا معنی ہوتا ہے مشہور ہونا۔ تو جو چیز عرف عام میں مشہور ہے اسے معروف کہتے ہیں۔ اس طرح ہی تعریف اس کی ہر وہ روایت جسے کوئی ثقہ ضعیف کے مقابلے میں بیان کرے۔ یہ کیا کہا تھا؟ ضعیف اپنے سے زیادہ اپنے ثقہ کی مخالفت کرے تو وہ جو ضعیف کی روایت ہے اس کو منکر کہیں گے، اور یہ جو ثقہ راوی ہے جو اپنے ضعیف کی مخالف حدیث بیان کر رہا ہے تو اس ثقہ راوی کی روایت کو معروف کہیں گے۔ کوئی ثقہ راوی ضعیف کے مقابلے میں بیان کرے تو یہ اس معنی میں منکر کے مد مقابل ہے، اس معنی کے لحاظ سے یہ منکر کے مد مقابل ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ وہ روایت ہے جو منکر کی اس تعریف کے مد مقابل اور برعکس ہو، جس پر حافظ ابن حجر نے جس تعریف کو اعتماد کیا۔ پیچھے دو تعریفیں بیان کی تھی منکر کی، تو اس منکر کے مخالف جو حدیث ہوگی اس کو کہیں گے، جس راوی کی حدیث کے مخالف ہوگی، یعنی ثقہ راوی جس حدیث میں جس روایت میں اپنے سے کم ثقہ جو ہے یا ضعیف کی مخالفت کر رہا ہو تو ثقہ راوی کی روایت کو معروف کہتے ہیں۔ منکر حدیث کی مثال، حدیث کی سابقہ قسم منکر کے بیان میں جو دوسری مثال گزر چکی ہے وہ مثال ہے، ایک ہی مثال آئی ہے، دوسری مثال کہاں پہ ہے؟ ہاں، دوسری جو مثال آئی ہے لیکن ان ثقہ راویوں کے طریق سے جنہوں نے ابن عباس پر موقوفاً اس کو بیان کیا ہے، کیونکہ ابن ابی حاتم، یہ حدیث کیا تھی پچھلی حدیث کی بلا؟ ابن ابی حاتم کی روایت جو انہوں نے حبیب بن حبیب زیات کی سند سے بیان کی ہے۔ ابن ابی حاتم نے حبیب بن حبیب کی سند سے بیان کی، حبیب بن حبیب نے روایت کی ابو اسحاق سے، انہوں نے ایزار بن حریث سے، انہوں نے ابن عباس سے، انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام سے۔ کہتے ہیں یہی جو روایت ہے اسی سند کے ساتھ یہ روایت اگر اس میں رسول اللہ کا ذکر نہ ہو، یعنی کہ اس حدیث کو مرفوع نہ بیان کیا جائے، اس کو موقوفاً بیان کیا جائے، صحابی پر اس کو روک دیا جائے، صحابی کی سند، تو یہی حدیث معروف ہوگی۔ منکر اس کو کیوں کہا تھا؟ کیونکہ ضعیف راوی جو ہے وہ اس کو بیان کر رہا ہے، مرفوعاً بیان کر رہا ہے۔ وہ لکھا امام ابو حاتم فرماتے ہیں یہ حدیث منکر ہے کیونکہ حبیب بن حبیب کے بغیر کے علاوہ دوسرے ثقہ راویوں نے اس حدیث کو ابو اسحاق سے موقوف روایت کیا ہے۔ انہوں نے اس کو کیا بیان کیا ہے؟ یعنی انہوں نے رسول اللہ کا نام نہیں لیا، انہوں نے ابن عباس تک اس کی سند کو روک دیا ہے، ابن عباس تک سند بیان کی ہے۔ اس لحاظ سے اگر اس کی اس سند کے ساتھ یعنی اس کو موقوفاً بیان کیا جائے تو یہی حدیث جو حدیث کیا بن جائے گی؟ معروف۔ اور جب اس میں مرفوعاً اس حدیث کو بیان کیا، رسول اللہ کا ذکر کیا، تو یہ حدیث کیا ہو گئی؟ منکر ہو گئی۔ ان سے کہتے ہیں کہ منکر کی مثال وہ حدیث ہے جو سابقہ قسم منکر کے بیان میں جو دوسری جو مثال گزری ہے نا وہ معروف کی مثال ہے، لیکن ان ثقہ راویوں کے طریق سے ہے وہ جنہوں نے ابن عباس پر موقوف بیان کیا ہے، کیونکہ ابن ابی حاتم حبیب بن حبیب زیات کی مرفوع سند سے بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ منکر روایت ہے، کیونکہ ایک اور راوی جو ابو اسحاق ہیں انہوں نے اس کو موقوف بیان کیا ہے۔ تو اگر یہ اس کو موقوف بیان کیا جائے، اس کو رسول اللہ تک بیان نہ کی جائے تو یہی روایت کیا ہو جائے گی؟ معروف۔ معروف کا بیان یہاں اس وجہ سے نہیں کیا گیا کہ وہ مردود کی قسم ہے، اس یہاں یہ قسمیں کس کی بیان ہو رہی ہیں؟ حدیث مردود کی، پہلے موضوع، اس کے بعد کون سی آئی؟ اور اس کے بعد متروک اور منکر، اس کے بعد معروف بیان کیا۔ کہتے ہیں معروف کو یہاں پہ اس لیے ذکر نہیں کیا کہ یہ حدیث ضعیف کی اقسام میں سے ہے، ضعیف کی قسموں میں سے نہیں ہے، کیونکہ منکر کا بیان آیا تھا تو یہ اس کے بالکل
مقابلے میں ہوتی ہے جو روایت اس کو معروف کہتے ہیں، اس لیے اس کا یہاں پہ ذکر کیا، ورنہ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے بلکہ صحیح حدیثوں میں آتی ہے۔ کیا کہا بولا؟ یہ جو معروف کا بیان یہاں پہ کیا ہے، کہاں پہ، کن حدیثوں کے بیان میں جن کو ضعیف کہا گیا ہے؟ موضوع جو حدیث ہی نہیں ہوتی ویسے اس میں ضعیف کہہ دیتے ہیں، موضوع کے بعد متروک اور منکر، ان کے ساتھ معروف کو بیان کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مردود کی حدیث مردود کی قسم ہے، یہ حدیث ضعیف کی قسم ہے، اس لیے بیان اس کو نہیں کیا یہاں پہ، بلکہ اسے منکر کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ جو منکر روایت آئی ہے اس کا ذکر آیا تو یہ اس کے مقابلے میں کیونکہ ہوتی ہیں، اس لیے اس کو ساتھ بیان کیا تاکہ منکر کو اور معروف کو سمجھنا آسان ہو۔ تو یہ حدیث مردود کی اقسام میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے معلل۔ راوی میں جرح کا چھٹا سبب وہمی ہونا ہوتا ہے تو وہ حدیث معلل کہلاتی ہے۔ جس حدیث کے کسی راوی پر یہ طعن ہو کہ وہ وہمی ہے، کسی ایک طبقے میں کسی ایک راوی پر کہ اسے وہم ہوتا تھا، اسے بات یاد نہیں رہتی تھی، کوئی کام نہ ہوا ہوتا اسے لگتا بھائی ہو گیا ہے، جو ہوا ہے تو اسے یاد نہ ہوتا بھائی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو جس راوی پر طعن ہو کس وجہ سے؟ وہمی ہونے کی وجہ سے، اس کی روایت کو کہتے ہیں معلل۔ اس کی لغوی تعریف: اعل يعل اعلالا فهو معل واعل يعل اعلالا فذاك معلل۔ اس میں مفعول کا صیغہ ہے اعل سے۔ مشہور ترین صرفی قانون اور فصیح لغت کے مطابق یہ اصل میں معلل بنتا ہے، اس کو معلول بھی کہتے ہیں۔ اعل يعل اعلالا فهو معل واعل يعل اعلالا فذاك معلل، یہ کیا بنتا ہے؟ اعل اصل میں کیا تھا؟ اعلل يعلل اعلالا فهو واعلل يعلل اعلالا فذاك معلل، تو یہ معلل ہے، اور اگر اس کو باب تفعیل پہ لے جائیں گے تو علل یعلل تعریف وہ معلل ہو جائے گا، تو معلل اگر اس کو پڑھا جائے تو پھر یہ کیا ہے؟ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے اعل سے، لیکن کیونکہ اعل میں ادغام کیا، اگر اس میں معلل میں ادغام کریں گے تو یہ کیا بنے گا؟ معلل۔ کیا بن جائے گا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف کے قانون کے مطابق معلل میں دو حرف ایک جنس کے ہیں، دونوں متحرک ہیں، ان کا ما قبل ساکن ہے، پہلے کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے کر اس میں ادغام کریں گے تو یہ معلل بنتا ہے، اس کو معلول بھی کہتے ہیں۔ لیکن غیر مشہور لغت کے مطابق محدثین سے یہ لفظ معلل منقول ہے لام کی شرط کے ساتھ، بعض محدثین اسے معلول بھی کہتے ہیں، یا معلل دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، جو کہ اہل لغت عربی دانوں کے درمیان ضعیف اور معیوب شمار ہوتا ہے۔ بعض نے اسے معلول بھی کہا ہے، لیکن یہ محدثین کے نزدیک یہ نام اتنا صحیح نہیں ہے، تو اصل نام اس کا کیا ہے؟ معلل۔ اصطلاحی تعریف: وہ حدیث جس میں ایسی علت معلوم ہو جائے جو اس کی صحت میں ضعف کا سبب ہو، جبکہ وہ بظاہر وہ حدیث صحیح سلامت معلوم ہوتی ہو۔ بظاہر حدیث کی سند صحیح لگ رہی ہو، یہ حدیث صحیح لگ رہی ہو، لیکن اس کے اندر کوئی مخفی علت اور وجہ ہو جو اس کو ضعیف بنا رہی ہو، اس سے یہ لگے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو اس کو معلل کہتے ہیں۔ معلل کس حدیث کو بولتے ہیں؟ جو بظاہر تو صحیح سلامت ہو لیکن اس میں ایسی علت معلوم ہو جائے، ایسی علت اس کے اندر پتہ چلے جو اس کی صحت میں ضعف کا سبب بنے، جو اس حدیث کو صحیح سے ضعیف میں بدل دے، جو اس کو ضعیف ہونے کا سبب بنے۔ کیا کہا ہے؟ ایسی علت، ایسی وجہ، مخفی وجہ موجود ہو کہ جو اس کو اس کی صحت کو ضعف کا سبب بنے، یعنی اس کو ضعیف بنا رہی ہو، بظاہر وہ حدیث صحیح معلوم ہوتی ہے، اس کو معلل کہتے ہیں۔ علت: روایت میں کوئی ایسا مخفی سبب ہوتی ہے جو حدیث کی صحت میں ضعف کا سبب بنتا ہے۔ علت کسے کہتے ہیں؟ روایت کے اندر کوئی ایک پوشیدہ سبب ہوتا ہے، وجہ ہوتی ہے جو حدیث کو صحیح سے ضعیف بنا دیتی ہے۔ کوئی ایسی وجہ، ایسا سبب حدیث میں پایا جاتا ہے، مخفی سبب پایا جاتا ہے جو اس کو صحیح سے کم کر کے، صحیح کے درجے سے کم کر کے اسے ضعیف بنا دیتا ہے۔
اس تعریف سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ علماء حدیث کے نزدیک علت وہ ہے جس میں در ذیل دو شرطیں پائی جائیں، پوشیدگی اور گمنامی، اور صحت حدیث میں ضعف اور مانع ہونا۔ علت وہ ہے، علت اسے کہتے ہیں جس میں دو شرطیں پائی جائیں، ایک تو وہ پوشیدہ ہو، مخفی ہو، اور دوسرا وہ حدیث کو صحیح کے درجے سے کم کر کے اسے ضعیف کے درجے میں ڈال دے، اسے علت کہتے ہیں۔ علت اس چیز کو کہتے ہیں جو ایک تو مخفی ہو اور حدیث کا درجہ جس کی وجہ سے کم ہو جائے، ضعیف سے ضعیف کی طرف چلا جائے۔ علت کی یہاں پہ کیا تعریف کی تھی؟ روایت میں کوئی ایسا پوشیدہ مخفی سبب ہو جو حدیث کو صحیح سے ضعیف کے درجے میں لے جائے۔ علت کا اطلاق کبھی غیر اصطلاحی مفہوم پر بھی ہوتا ہے، یعنی یہ جو ہم نے علت کی تعریف کی ہے نا، اس کے علاوہ بھی علت کا کوئی معنی مراد لیا جاتا ہے۔ وہ کیا؟ گزشتہ پیرے میں یا گزشتہ عبارات میں، الفاظ میں علت کی جو تعریف کی گئی ہے وہ محدثین کی اصطلاح کے مطابق بیان ہوئی ہے، لیکن بسا کہتے ہیں فارسی میں اکثر کو، اکثر اوقات حدیث میں کسی بھی قسم کے طعن پر علت کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہاں تو علت کا لفظ کیا بیان کیا؟ ایسا مخفی سبب جس کی وجہ سے حدیث صحیح کے درجے سے کم ہو کر، لیکن کبھی یہ جتنے بھی طعن ہیں ان سب کو علت کہہ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے بیماری کا ایک لفظ ہے، مثلا بیمار ہونا، تو ایک بندے کو بہت شدید اسے کوئی مثلا کسی کو فالج ہو گیا، کسی کو اس طرح کی دل کی بیماری ہو گیا، اسے کہتے ہیں بیمار ہے۔ اور کبھی کسی کو ذرا سا سر میں درد ہو گیا تو وہ بھی اگر کہہ دے کہ میں بیمار ہوں تو غلط تو نہیں ہے۔ یہ ایک عام لفظ ہے کہ یہاں ہم کہتے ہیں، مثلا عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں بیمار کا لفظ بولا اس کو بخار ہے بھائی، لیکن کسی بھی بیماری کے لیے لفظ بولا جاتا ہے نا۔ ایسے ہی علت جو ہے کسی حدیث پر اعتراض کیا جائے، کوئی حدیث موضوع ہو، کوئی حدیث منکر ہو، کوئی حدیث معلل ہو، کوئی بھی حدیث جس میں کوئی طعن ہونا، کبھی اس پر بھی علت کا لفظ بول دیا جاتا ہے کہ اس حدیث میں علت ہے۔ ایک تو علت کا وجہ ہم نے علت کی ابھی ہم نے تعریف پڑھی ہے، جو اصطلاحی تعریف ہے اس کی، وہ کیا ہے؟ تو ایسی وجہ جو مخفی بھی ہو اور جس کی وجہ سے حدیث کا درجہ صحیح سے کم ہو کر ضعیف کو پہنچ جائے، جو اصطلاحی طور پر علت کی یہ تعریف ہے۔ لیکن عرف میں علت ہر اس چیز پر بولا جاتا ہے، مثلا کسی بیماری کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں، کسی بھی راوی پر کوئی بھی طعن کیا جاتا ہے اس حدیث میں کیا ہے؟ علت ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کیا کہہ رہے بلا؟ علت کا لفظ کبھی عام بولا جاتا ہے، ہر طعن پر بول دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، مثلا تو یہ نہیں بتاتے بھائی اس میں یہ موضوع ہے یا منکر ہے، تو کسی نے کہہ دیا اس حدیث میں کیا ہے؟ علت ہے۔ محدثین کی اصطلاح کے مطابق جو علت کا معنی ہے وہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے، لیکن اکثر اوقات حدیث میں کسی بھی قسم کے طعن اور عیب کو علت کہہ دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ طعن مخفی اور نہ بھی ہو اور ضعیف کرنے کا سبب نہ بھی ہو، پھر بھی اس کو علت کہہ دیا جاتا ہے۔ اب اسی کی وضاحت کر رہے ہیں آگے کہ اس کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ کذب راوی کے سبب کو علت سے بیان کرنا۔ کبھی کو راوی جھوٹا ہوتا ہے، بتانا تو یہ ہوتا ہے کہ یہ راوی جھوٹا ہے اور اس کی حدیث جو ہے یہ موضوع ہے، لیکن اس کذب کو کبھی کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ علت ہے۔ یا حدیث کبھی راوی کوئی اس میں غفلت پائی جاتی ہے، اس کو بھی کہہ دیتے ہیں اس میں علت ہے۔ کسی کے حافظے کی کمزوری ہے، اسے بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ یا اس جیسے طعن کی وجہ سے حدیث کو معلل قرار دیا جائے تو اس میں اسباب و علل موجود ہونے کی وجہ سے معلل کہلائے گی۔ کہتے ہیں کبھی کسی راوی کے جھوٹا ہونے کی وجہ سے، یہ جو ہم نے کہا کہ علت کا لفظ عام بھی بولا جاتا ہے، کوئی راوی جھوٹا ہو یا اس میں غفلت پائی جائے، اس کا حافظہ کمزور ہو، کبھی اس پر بھی علت کا لفظ بول دیا جائے تو پھر اس حدیث پر طعن کی وجہ سے اس حدیث کو معلل قرار دیا جائے گا۔ کبھی مخالفت کی وجہ سے علت کا بیان صحیح حدیث میں ضعف پیدا نہیں کرتا۔ یہ جو کہا کہ کوئی راوی جو ہے اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت کرے، اپنے سے ضعیف راوی اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت کرے، یہ جو مخالفت ہے، کسی کی مخالفت کرنا، اس پر بھی علت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو علت کہا جائے تو صحت حدیث میں ضعف پیدا نہیں ہوتا۔ پیچھے کیا کہا تھا؟ علت کا لفظ
بہت ساری چیزوں پر عام بھی بولا جاتا ہے. کہتے ہیں اگر کوئی راوی جھوٹا ہے یا راوی جو ہے وہ غافل ہے یا اس کا حافظہ کمزور ہے، کہہ دیا جائے کہ اس میں علت ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی حدیث ضعیف ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی راوی جو اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت کر رہا ہے، یہ اسے یہ کہہ دے کہ اس کی حدیث میں علت ہے، تو اس کی حدیث ضعیف نہیں کہلائے گی. اس علت کی وجہ سے اس کی حدیث ضعیف نہیں کہلائے گی. کیا کہا بنا؟ علت کا لفظ عام بھی بولا جاتا ہے. ہر ایک تان کو علت کہہ دیتے ہیں. تو اگر کسی راوی پر تان ہو کہ وہ جھوٹا ہے یا غافل ہے یا اس کے حافظے کی کمزوری ہے اور اس میں یہ علت پائی جاتی ہے حدیث میں، تو اس وجہ سے وہ حدیث جو ہے وہ اس تان کی وجہ سے حدیث کو معلل کہا جائے گا، حدیث کو ضعیف کہا جائے گا. لیکن اگر تان یہ ہو کہ راوی اپنے سے ثقہ کی مخالفت کرتا ہے، اس میں یہ علت ہے، اس علت کے صرف اتنا کہنے سے کہ یہ علت ہے اس میں، اس علت کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف نہیں ہوگی، معلل نہیں ہوگی. جیسے کہ حدیث کو مرسل بیان کرنا جسے ثقہ نے متصل بیان کیا ہو. کوئی حدیث ہے جسے ثقہ راویوں نے یہ کہا ہو کہ اس کی سند متصل بیان کیا انہوں نے، اور ایک راوی جو ہے ان ثقہ راویوں سے کم درجے کا ہے، وہ اس حدیث میں آخری راوی کو حذف کر دیتا ہے، صحابی کو، وہ اس کو مرسل بیان کرتا ہے. اب جو کم ثقہ ہے وہ زیادہ ثقہ راوی کی، ہم یہ کہا کہ اس میں اس حدیث میں علت ہے کہ اس میں اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کر رہا ہے، اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف اور نہیں ہو جائے گی، معلل نہیں کہلائے گی. حدیث معلل کی عظمت، اہمیت اور اس فن میں ماہر علماء حدیث. حدیث کی پہچان حدیث کے تمام علوم میں عظیم اور جلیل القدر اور دقیق علم ہے. حدیثوں کی پہچان کرنا کہ کس حدیث کا کیا درجہ ہے، یہ بہت ہی عظیم الشان اور بہت ہی گہرا علم ہے، کیونکہ اس میں مخفی پوشیدہ علت کی جمع علتوں کو واضح اور بیان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. حدیث کی پہچان کے لیے جو علم ہے وہ بہت، حدیث کی پہچان کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کے لیے حدیث کے اندر جو پوشیدہ علتیں ہیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، جو صرف علوم حدیث میں مہارت رکھنے والوں پر ظاہر ہوتی ہیں. وہ صرف کون بتا سکتا ہے؟ جو علم حدیث میں مہارت رکھے. اس میں صرف حافظ اور ضابط اور دور اندیش اور روشن فہم رکھنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے. وہی راوی کامیاب ہوتا ہے جس کا حافظہ صحیح ہو اور جو حدیثیں اسے یاد ہوں، دور اندیش اور بہت زیادہ حدیث میں بہت زیادہ روشن فہم، یعنی اچھی سمجھ رکھتا ہو، تو وہ اس میں کامیاب ہو سکتا ہے حدیث کی قسموں کو جاننے میں، اور اس کی معرفت پر قدرت رکھ سکتا ہے. حدیث کا علم حدیث کی جتنی اقسام ہیں ان کو جاننا یقین کا کام ہے، عظیم علماء کا کام ہے جو کہ علم حدیث میں مہارت رکھتے ہوں، گہرائی رکھتے ہوں، اور وہ علم حدیث کے حافظ ہوں، ان کا ضابط حافظہ صحیح ہو، اور حدیث میں روشن فہم، مطلب ان کی سمجھ اچھی ہو، اور معرفت حدیث کی معرفت انہیں ہو. اسی لیے اس کی گہرائی میں غوطہ لگانے اور اس کی سختیاں اور مصائب جھیلنے والے بہت ہی قلیل علماء نے قدم رکھا ہے. اس علم میں حدیث کی پہچان میں کہ کیونکہ بہت زیادہ مشکل کام ہے، تو بہت کم علماء نے اس فن میں کام کیا ہے. جیسے امام علی بن مدینی ہے، امام احمد ہے، امام بخاری ہے، ابو حاتم ہے، امام دارقطنی ہے رحمۃ اللہ علیہ. علت کا عیب جن اسانید میں ہوتا ہے وہ تعلیل اس سند کے قریب ہوتی ہے اور اس میں جاری ہوتی ہے،